جناح جی اپنے ہسبینڈ کو صحیح طریقے سے ورگلا رہی ہے یا اس کے دل میں اتنی زیادہ نفرت پیدا کر رہی ہے کہ جو اس کا ہسبینڈ ولید ہے جی ایسا ارم سے باسنا رہنا شروع کر دے تو اس سے اب لگنا شروع ہو چکا ہے کہ واقعی ارم جیسے میرے ساتھ سیریس نہیں ہے اور میرے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ اب ارم کا تو مقصد کامیاب ہو جائے گا اور آگے جا کر ارم کو طلاق بھی مل سکتی ہے۔ اسامہ اور نور کے بیچ میں معاملات بہت ہی بہتر ہو جاتے ہیں اور یہ دونوں اپنی زندگی میں اتنا آگے بڑھ چکے ہیں کہ اب اگر ان دونوں کے بیچ میں کوئی بھی آتا ہے تو بہت مشکل سے ان دونوں کو دور کر پائے گا، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھنا شروع کر چکے ہیں اور نور بھی اب اسامہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچتی تک نہیں ہے۔ علیشبا کی ماں علیشبا جب جذبے میں ہوتی ہے اپنی ماں کو جب وہ بار بار یہ بات کہتی کہ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے میں زارا کو اس گھر میں کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتی، تو آگے سے جب طاہر کا رویہ آیا ہے آگے سے ماں کو کہتا ہے کہ ماں جی اگر اس طریقے سے جب علیشبا شور مچاتی رہی تو مجھے مجبوراً یہ گھر چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ تو اب کیا ہوگا، کیا علیشبا اپنے آپ کے اوپر کنٹرول کر لے گی؟ آنے والے ساتھ میں آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ ولید کی جو دوست ہوتی ہے کسن، یہ ولید کے ساتھ ملاقات کے لیے آتی ہے، یہ ولید کو بڑی پسند کرتی ہے، ولید سے پوچھنا شروع کر دیتی ہے تو کہتی ہے کہ تم اس کے بارے میں اتنا زیادہ ٹینشن لے رہے ہو تو کیا تم واقعی اس کے ساتھ محبت کرتے ہو ارم کے ساتھ؟ تو جب ولید یہ بات سنتے ہیں تو یہ فوراً جواب دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جی بالکل، میں تو اس کے ساتھ سچی محبت کرتا ہوں، میں تو اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ جو اس کا رویہ ہے، جو اس کا بات کرنے کا انداز ہے، اس کی باتوں سے لگتا ہے کہ وہ میرے ساتھ سیریس نہیں ہے اور وہ آج بھی اسامہ کو چاہتی ہے، اس کو ہی پسند کرتی۔ تو جب اس کی کزن یہ بات سنے گی تو اسے ولید کو جواب دے گی اور بولے گی کہ پھر آپ کیا کریں گے، آپ اپنے بارے میں بتائیں، آپ اس ساتھ تو اپنی زندگی اس کے ساتھ ایسے نہیں گزار سکتے اگر وہ کسی اور کو چاہتی ہے۔ تو وہ جب یہ باتیں ولید سنے گا تو یہ جواب دے گا اور کہے گا کہ جی بالکل، مجھے جو وہ اب سوچنا پڑے گا یا اس کے ساتھ کھل کر بات کرنی پڑے گی۔ اگر یہ بات کرتا ہے ارم کے ساتھ، ارم کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو 100% ارم جو ہوگی اس سے صاف الفاظ میں انکار کر دے گی اور کہے گی کہ جی بالکل، اگر آپ مجھے چھوڑنا چاہتے ہیں چھوڑ سکتے ہیں، میں اسامہ کو ہی چاہتی ہوں۔ علیشبا ضد لے کر بیٹھی ہوتی ہے لیکن ماں کو سب کچھ سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بھائی میرے ساتھ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، تو اسی وجہ سے یہ علیشبا کے پاس آتی ہے، علیشبا کو پیار سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھیں تم ہوش کے ناخن لو، جذبات میں کیے گا فیصلہ کسی بھی صورت میں جو وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، آپ میری بات مانیں تو آپ جب وہ زارا کو فی الحال ایکسیپٹ کر لیں اور طاہر بھائی سے جب معافی مانگ لیں اور ان کے سامنے اچھا بننے کی کوشش کریں۔ تو جب یہ باتیں علیشبا سنتی ہے تو علیشبا کافی سوچنے کے بعد مجبور ہو جاتی ہے، اپنی ماں کو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے ماں جی، اگر آپ چاہتی ہیں تو میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں جب وہ اسامہ اور نور کو خوش رہنے دوں، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، جس حساب سے انہوں نے میری زندگی برباد کی ہے تو میں ہر صورت میں ان کی زندگی برباد کرنے کی کوشش کروں گی۔ تو ماں جو ہوگی نا اسے پیار سے سمجھائے گی۔ دیکھیں کہ ماں دونوں طرف سے کھیلنے کی کوشش کر رہی ہے اور ماں کو اس بات کا پتہ ہے کہ بھئی اگر میں نے شور مچایا ہے، کسی قسم کا کوئی بھی ڈرامہ میں نے کھڑا کیا تو معاملہ جو ہوگا اس سے خراب ہو جائے گا اور طاہر بیٹا میرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اسی وجہ سے علیشبا کو بولے گی کہ آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے چپ چاپ خاموشی کے ساتھ کریں، کسی قسم کا کوئی بھی تماشا کھڑا مت کریں، تاکہ طاہر بھائی کو آپ کے اوپر یقین ہو جائے اور اندر سے آپ ڈسنے کی کوشش کریں۔ آپ اندر سے ڈسنے کی کوشش کریں گی تو پھر آپ کسی حد تک کامیاب ہو جائیں گی اور آپ کو جو اپنی مقصد یا اپنا منزل ملنا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ باتیں علیشبا سنے گی تو علیشبا جو ہوگی سے اپنی ماں کی بات مان لے گی۔ اب ماں بولے گی کہ میں آپ کی فیور میں ہوں، ہر لحاظ سے آپ کا ساتھ دوں گی، لیکن آپ کو یہ باتیں ماننی پڑیں گی۔ تو اب یہ زارا کے ساتھ ٹھیک ہوگی، زارا کے ساتھ پیار سے بات کرے گی تو آگے سے زارا جو ہوگی سے بھی بڑی حیران و پریشان ہو جائے گی، وہ بھی دیکھنا شروع کر دے گی کہ بھئی ایسے ہو کیا گیا ہے، جی کیسے اتنی جو وہ ٹھیک ہو چکی ہے، تو اس سے طاہر کے ساتھ جا کر بات کرے گی۔ طاہر کو بولے گی بھئی مجھے اس کے اوپر شک ہو رہا ہے، معاملہ جو مجھے گڑبڑ لگ رہا ہے، آگے آپ کی اپنی مرضی ہے، میں آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتی، لیکن اس کا جو رویہ ہے، یہ طریقہ کار ہے، یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے اور میں اس کے اوپر بلیو نہیں کر سکتی۔ تو اب طاہر کیا کرے گا، کیا زارا کو جو وہ یہاں سے لے کر چلا جائے گا؟ اب نور اور اسامہ کے بیچ میں کیا معاملات خراب ہوں گے؟ دیکھیں کہ اگر ارم کو طلاق ملتی ہے نا تو پھر تو ارم کے لیے بالکل آسان ہو جائے گا یہ سب کچھ کرنا اور یہ آسانی کے ساتھ جو وہ اسامہ کو اپنے کنٹرول میں کر لے گی۔ اگر ارم کو طلاق نہیں بھی ملتی تو یہ ولید کو اتنا زیادہ مجبور کر دے گی کہ ولید کے پاس ہوگا اسے کوئی بھی آپشن نہیں بچے گا اور ولید جو ہوگا اسے مجبور ہو جائے گا ارم کو طلاق دینے پہ، کیونکہ ارم جب بھی اسامہ کا نام لے گی تو ولید سے سب کچھ برداشت نہیں ہوگا۔